روشن پاکستان نیوز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ڈاکٹر قدیر خان کی کیس کی اپڈیٹ لے کر. رات کو میں نے بتایا تھا کہ آج وہ پیش ہوں گے. انہیں سپریم کورٹ نے طلب کیا ہوا ہے اور اپنا موقف عدالت میں بیان کریں گے. کل سپریم کورٹ نے ان کیمرہ سماعت کی اٹارنی جنرل کی استدعا مسترد کر دی تھی، لیکن آج صورتحال یکسر مختلف ہوئی. جب صبح عدالت لگی اور ڈاکٹر قدیر کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے تو ڈاکٹر قدیر عدالت میں نہیں تھے، اور ڈاکٹر قدیر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کی بھی اپنے کلائنٹ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، جس پر جسٹس مشیر عالم نے یہ قرار دیا کہ ڈاکٹر قدیر کی اپنے وکیل سے ملاقات نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد شہری نہیں ہے. اس موقع پر موجود اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ وہ وکیل کی ملاقات کروا دی جائے گی. ملاقات کروانے کے لیے عدالت نے وقت دیا اٹارنی جنرل کو، اور اس دوران ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کے بارے میں 11:30 بجے ڈاکٹر قدیر کے وکیل توفیق آصف نے عدالت کو آ کر بتایا کہ ان کی صرف سلام دعا ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، جبکہ انہیں یہ میٹنگ تنہائی میں چاہیے. جس پر عدالت نے یہی قرار دیا کہ عدالت نے چونکہ گزشتہ روز کلائنٹ سے انسٹرکشن لینے کے لیے ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا، اور یہ ملاقات کرانا کلائنٹ کا وکیل سے جو ہے ملاقات ہونا اس کا حق ہے، لہذا حکومت یا اٹارنی جنرل ایک ایسی ملاقات کا انتظام کریں جس میں صرف کلائنٹ اور ان کے وکلاء موجود ہوں. اس حکم کے تحت اب 12:30 بجے ڈاکٹر قدیر کے 4 وکلاء ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کریں گے، جس میں کوئی اور فریق شامل نہیں ہوگا. لیکن یہ جو صورتحال ہے کچھ ایسی ہے کہ جسٹس مشیر عالم نے یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ وہ ڈاکٹر قدیر ایک آزاد شہری نہیں ہے، نہ تو وہ انہیں عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کر سکے، نہ ہی ان کی رہائی کا حکم جاری کر سکے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے سینئر صحافی ناصر اقبال. ان کی کیا رائے ہے کہ کیا عدالت کو یہ بتا دیا گیا حسب معمول کی یہ انتہائی اہم سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور ڈاکٹر قدیر کو کسی تھریٹ کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، جس پر عدالت نے ان کی ملاقات گھر میں ہی کرانے کا حکم دیا، یا وہ کسی اور اینگل سے اس کو دیتے ہیں؟ جی ناصر، کیا کہتے ہیں آپ؟ راشد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ فادر آف پاکستان نیوکلیئر بام. جنرل مشرف کے دور میں ان کے اوپر یہ ریسٹرکشنز لگی تھی کہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹ کر دی گئی تھی، کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی پرولیفریشن ہوئی ہے. اس کے بعد سے راشد صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں، کبھی ڈفرینٹ کورٹس میں جا رہے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ جس طرح ایک عام شہری موو کر سکتا ہے اس طرح وہ بھی موو کریں، لیکن یہ ان کو نہیں اجازت نہیں مل رہی. تو اسی سلسلے میں وہ سپریم کورٹ آئے تھے، لیکن سپریم کورٹ کا موڈ یہ لگتا ہے کہ آپ پہلے ہائی کورٹ میں واپس جائیں اور اپنا آرڈر موڈیفائی کروائیں، اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو پھر آپ اپیل میں سپریم کورٹ میں آئے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی ہے ماحول کہ ان کو حکومت کو یہ اپریہنشنز ہیں کہ اگر ہم نے ان کو فری مطلب اجازت مل گئی کہ وہ فری موو کریں تو کچھ بھی ان کے جان کو خطرہ مطلب کسی قسم کا بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ کسی قسم کا رسک نہیں لے رہے. یہ بظاہر لگ رہا ہے یہ جو موروثی حالات میں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو کل کورٹ کا اسٹینس تھا کہ انہیں عدالت میں پیش ہونا اور اپنے موقف بیان کرنا چاہیے، اس پر عدالت کو کنونس کر لیا گیا ہے ان چیمبر کہ ایسا عدالت میں پیش ہونا ان کے لیے خطرناک ہے؟ راشد صاحب، آپ وہاں موجود تھے کورٹ میں. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کلیریفائی کرایا تھا کہ ہمارا جو آرڈر کل کا ہے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے. اس میں ہم نے یہ صرف کہا تھا کہ جو کلائنٹ ہیں اس کو ایکسیس دی جائے، ان کی ملاقات ہو، اور یہ کلیئر تھا. صرف ہمارا آرڈر صرف ملاقات کی حد تک تھا. اور جب آج توفیق آصف صاحب نے بتایا کہ میں جب کمرے میں گیا اٹارنی جنرل کے تو سیکیورٹی کے جو لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، مجھے انڈیپینڈنٹ اور بالکل آزادی کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے جس میں کوئی اور نہ ہو. تو اس پہ پھر سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ چلیں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاور آف اٹرنی سائن ہے وہ لوگ اگر اکیلے میں ملاقات کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی کلائنٹ کا حق ہے کہ وہ وکیل کا حق ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ سے کس قسم کے انسٹرکشنز لینا چاہتا ہے. لیکن ناصر، آج ڈاکٹر قدیر کی جانب سے ایک اور سیم فائل کی گئی ہے جس میں ڈاکٹر قدیر نے عدالت کو سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا موقف عدالت میں پیش ہو کر بیان کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس کی اجازت دی جائے.
راشد صاحب کل یہ کیس دوبارہ ٹیک اپ ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ اپلیکیشن پہ کل ڈسکشن ہو, اور ویسے بھی انسٹرکشنز کے بعد جو وکیل صاحب بولیں گے کورٹ میں اس کے بعد کورٹ آگے چلے گی. تو میرا خیال ہے کل کے بعد یہ میچور ہوگا کہ عدالت نے کیا چاہتی ہے یا کس قسم کے انسٹرکشن مطلب وہ آرڈر آئیں گے. تو یہ اپلیکیشن مجھے لگتا ہے کہ کل یہ ٹیک اپ ہوگا. جی بہت شکریہ ناصر. کیس کل دوبارہ ٹیک اپ ہوگا اور یقیناً یہ ایک حساس معاملہ ہے, اور جس میں ڈاکٹر قدیر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہوں اور اپنا موقف بیان کریں, لیکن جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے یا لوگ ہیں وہ ان کے کنسرنز ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ ڈاکٹر قدیر کو خطرہ ہے اوپنلی لے جانے اور پیش کرنے میں. دیکھتے ہیں کہ ملاقات میں ڈاکٹر قدیر نے اپنے وکلاء کو کیا انسٹرکشن دیے ہیں, اور کل جو ان کی سی ایم ہے وہ ٹیک اپ ہوتی ہے یا نہیں. تو کل مزید اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے راشد حبیب اور ناصر کو. روشن پاکستان نیوز سے لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. اس سے آپ کو کل آنے والی اپڈیٹ خود بخود اور فوراً مل جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.